نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1902 میں جب سلطان عبدالعزیز نے ریاض فتح کیا، اس کے بعد 1924 میں مکہ اور 25 میں مدینہ جو ہے وہ فتح کیا۔ یوں جو ہے یہاں سے سلطنت عثمانیہ ترکوں کی حکومت کو جو ہے وہ ختم کیا گیا، اور اس کے پیچھے چونکہ ایک وہابی تحریک بھی تھی، اور وہابی تحریک کے روح رواں محمد بن عبد الوہاب نجدی جو ہے وہ ان کی انٹرپریٹیشن کے مطابق انہوں نے ایک حدیث کو بنیاد بنا کے، مسلم شریف کی ایک حدیث کو بنیاد بنا کے، اور یہ دیگر کتب حدیث میں بھی حدیث موجود ہے، حدیث جو ہے وہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، متن کے لحاظ سے بھی اور سند کے لحاظ سے بھی جو ہے وہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس کی جو ہے نا انٹرپریٹیشن اس نے اپنے ذہن کے مطابق اس کی انٹرپریٹیشن کر کے، تو انہوں نے کہا کہ تمام قبریں جو ہیں وہ ان کو برابر کر دیا جائے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ یہ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، اور یہ میرے سامنے یہ کھلی ہوئی ہے کہ حضرت جو ابھی جو حیاج الاسدی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں ایسے کام کے لیے نہ روانہ کروں جس کے لیے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا تھا، کہ تمہیں جو تصویر مجسمہ بھی ملے اسے مٹا ڈالو، اور جو قبر اونچی ہو اسے برابر کر دو۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث نمبر 969 جو ہے یہ موجود ہے۔ تو حدیث میں جو لفظ ہوئے ہیں نا وہ استعمال، وہ ہے سویتہو، کہ سوئی، میں چونکہ عرب کنٹریز میں رہا ہوں، اس کے بہت سے ڈیفرنٹ معنی ہیں، لیکن اس نے اس کا معنی یہ لیا کہ اس کو جو ہے وہ برابر کر دو، زمین کے برابر کر دو، مطلب قبر کو جو ہے وہ بالکل ملیا میٹ اور ختم کر دو۔ سویدہ کا مطلب جو ہے اکثر عرب وہاں پہ یہ بھی کہتے ہیں کسی چیز کو درست کرنا ہو، مطلب میں ٹیکنیشین تھا کمپیوٹر، تو وہ کہتے تھے سوئی، مطلب یہ کمپیوٹر کو ٹھیک کر دو۔ اس طرح یہ ایک مطلب براڈ ٹرم ہے کہ کسی بھی چیز کو درست کرنا ہو تو سوئی، اس کو مطلب درست کر دو۔ تو اس کے بہت سے جو ہے وہ معنی جو ہے وہ لیے جا سکتے، صرف جو انٹرپریٹیشن کا مسئلہ ہے، لیکن چونکہ پیچھے جو ہے وہ نظریات جو تھے وہ شدت پسندانہ نظریات تھے، جو ہے وہ ایک بغض تھا، عناد تھا، تو اس کو بنیاد بنا کے جو ہے وہ جناب قبریں جو ہے وہ مسمار کر دی گئی جنت البقیع میں۔ تو اور کتاب و توحید میں بھی جو ہے وہ اسی طرح کی جو ہے وہ چیزیں آپ کو ملیں گی۔ تو پھر جو ہے وہ وہاں سے جو اب جدید ورژن آیا وہ محمد علی مرزا، اس کا میں کلپ سن رہا تھا، تو گنبد خضرا کو بھی جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ گرا دیں لیکن ہٹا دیں۔ تو معاذ اللہ میں تو اس پہ جو ہے وہ لب کشائی نہیں کرتا، میں ایک عام مسلمان کی قبر کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نظریات بالکل انٹرپریٹیشن ان کی بالکل غلط ہے، ایک سطحی سا علم ہے، اس کو جو ہے وہ بنیاد بنا کے۔ تو اب جناب جی امام نووی نے جو ہے وہ اس کی شرح جو ہے مسلم شریف کی شرح کی اسی حدیث کی شرح میں یہ بیان کیا ہے کہ قبر زمین سے اونچی نہیں کی جائے گی، زیادہ اونچی نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی کوہان کی شکل میں بنائی جائے گی، بلکہ ایک بالشت اونچی جو ہے اور برابر بنائی جائے گی، چکور بنائی جائے گی۔ امام شافعی اور اس کی موافقت کرنے والوں کا مسلک یہ ہے، اور قاضی عیاض نے اکثر علماء سے نقل کیا ہے کہ ان کے ہاں افضل یہی ہے کہ قبر کوہان کے جیسی بنائی جائے، جو کہ امام مالک کا مسلک ہے۔ اچھا، یہ تو بات ہو گئی۔ اب مطلب اس پہ جو ہے وہ تھوڑا سا اختلاف جو ہے کہ کوئی کہتے ہیں کہ چکور بنائی جائے، کوئی کہتے ہیں کوہان کی شکل کی بنائی جائے، جس طرح کہ ہمارے ہاں مروج ہے، تو لیکن زمین سے اونچی بنائی جائے، چاہے ایک بالشت ہی اونچی بنائی جائے، ٹھیک ہے۔ یہ تو واضح ہوگا کہ اس کا مطلب سویدہ کا مطلب کو جو یہ نہیں ہے کہ زمین کے برابر، تو یہ بالکل جو ہے وہ تاریخ میں ایک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہوا، تو ظلم کے خلاف جو ہے وہ مرزا صاحب تو وہ ان کو ظالم کہتے ہیں ترکوں کو، کہ جنہوں نے قبریں جو ہیں وہ اونچی بنائی تھی سلطنت عثمانیہ کے دور میں، کیونکہ مرزا صاحب کے بقول وہ دین صحیح نہیں سمجھے تھے، ان کے بعد میں آنے والے، کیونکہ ان کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب تھا، وہ دین صحیح نہیں سمجھے تھے، کیونکہ ان کے ساتھ صوفیاء تھے،
یہ جو بعد میں آنے والے محمد بن عبد الوہاب نجدی، یہ جو پوری ایک وہابی تحریک ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اب یہ کہ کن کے کہنوں پہ یہ تحریک شروع کی گئی اور سلطنت عثمانیہ کے جو ہے وہ بخیے ادھیڑے گئے، تو یہ اب کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. آپ انٹرنیٹ پہ بھی جو ہے اس کو سرچ کر سکتے ہیں. یہ تو امام نووی نے کہ شرح حدیث، اب شرح کی حدیث کی شرح آپ جو ہے وہ آئمہ سے ہی پوچھیں گے. اب انجینئر محمد علی مرزا سے تو اس کی شرح پوچھنے سے ہم رہے. اچھا جی، اب آ جائیے جناب قول المفید شرح کتاب التوحید میں شیخ ابن عثیمین جو ہے وہ کیا اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں. انہوں نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ نہ ہی کوئی اونچی قبر یعنی بلند قبر، مگر اسے برابر کر دو. اس کے دو معنی ہیں. یہ میں جناب جی پڑھ رہا ہوں قول المفید شرح کتاب التوحید، محمد بن عبد الوہاب نجدی کی جو شرح ہے کتاب ہے کتاب التوحید، اس کی شرح ہے قول المفید. اچھا جی، اس کے وہ دو معنی بیان کرتے ہیں کہ پہلا یہ ہے کہ اسے اس کے ارد گرد والی قبروں کے برابر کر دو. اس کو قبروں کو ارد گرد کے مطلب ساری قبروں کو ایک برابر کر دو. اس کی قبروں کو اس کے ارد گرد والی قبروں سے برابر کر دو. اب اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اسے اس طرح صحیح درست کر دو جو شریعت کا تقاضا ہے، یعنی کہ ایک بالشت اس کو جو ہے وہ درست کر دو. سویدہ کو مطلب یہ تھا، لیکن اس سے معنی وہ لیا اور ظلم کیا کہ نشانیاں جو تھی اور جو قبور تھی، صحابہ کی قبریں تھی، امہات المومنین کی قبر تھی، سیدہ خاتون جنت کی قبر تھی، ان پہ جناب جی بلڈوزر چلا دیے اور ان کو جو ہے وہ برابر کر دیا. یہ ایک بہت بڑا ظلم عظیم تھا. تو اب قول المفید سے ہی یہ میں نے کہا ہے کہ اسلامی شریعت میں یقین کریں کہ قبروں کا اتنا احترام ہے کہ ان کی اہانت کرنا، قبروں کے ساتھ زیادتی کرنا یہ جائز نہیں. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر بیٹھنے کو شدت سے منع کیا. بیٹھا تو اسی پہ جاتا ہے کہ جو زمین سے تھوڑا سا اونچا ہو. معلوم ہوا کہ قبر زمین سے اونچی بنانا یہی جو ہے وہ صحیح مسلک اور مذہب ہے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قدم ایک آدمی دہکتے ہوئے انگارے پہ بیٹھ جائے جو اس کے کپڑے جلا کر اس کی جلد بھی جلا دے، یہ اس کے لیے قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے. یہ بھی مسلم کی حدیث ہے. علمی کتابی صاحب کناں دے ਉੱਤੇ حدیث ਆਈ ਜੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ. ਸਾਰੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲੂਕੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਉਹ ਸਲਤਨਤ ਸਾਰੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ. اور معاذ اللہ آج کل ਜਿਹੜਾ گنبد خضرا کو بھی جو ہے جناب جی شعور پیدا کر کے تو اس کو اوپر سے جو ہے وہ ہٹا دینا چاہیے. تو اس پہ تو میں اتنی زیادہ جو ہے وہ لب کشائی نہیں کروں گا کیونکہ یہ بھی ایک مسئلہ جو ہے وہ تقریباً یہ 1925 میں یہ طے ہو چکا ہے. کیونکہ وہ دہشت گردانہ سوچ تھی، وہ گنبد خضرا کو بھی معاذ اللہ وہ گرانا چاہتے تھے، لیکن پھر پوری دنیا سے ریاکشن آیا. علماء بیٹھے اور ان کو بتایا گیا کہ یہ قبر کے اوپر عمارت نہیں بنائی گئی بلکہ عمارت کے اندر قبر بنائی گئی ہے اور بنانے والے صحابہ ہیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب چاہے جو ہے وہ کہتے رہیں کہ جی گنبد بعد میں اوپر بنایا گیا، وہ عمارت کے اوپر گنبد بنایا گیا، قبر کے اوپر گنبد نہیں بنایا گیا. صرف ٹیکنیکل ایک سمجھنے کی بات ہے. لیکن چونکہ دل میں بغض ہے، دل میں اناد ہے، دل میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ساری امت جو ہے وہ مشرک ہے، صرف وہی جو ہے وہ موحد ہیں، ان کو ہی جو ہے وہ دین کی سمجھ آئی ہے، ان نمونوں کو ہی دین کی سمجھ آئی ہے. باقی جو ہے وہ کسی نہ صوفی کو، نہ کسی محدث کو، نہ کسی مفسر کو، کسی کو دین کی سمجھ نہیں آئی. دین کی سمجھ صرف جو ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی کو آئی ہے. یا جو نیا ورژن ہے اس کا میں اس پہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ یہ ثابت کرنے کی کوشش پوری کروں گا کہ یہی جو ہے یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ نام ہے وہابی، نام ہے مطلب بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی کتبی کو نہیں ہے. یہ بھی وہابیت ہے ایک نواں جڑا ورژن ہے، جس طرح آئی فون نہیں اپنا ماڈل چینج کر دینے، ایک نواں ماڈل آیا وہابیزم دا. تو انشاءاللہ آئندہ بات ہوگی، ویڈیو طویل ہوگی، معذرت چاہتا ہوں.